میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو میرے طالب علموں، آج میں آپ کو پیروڈی کے بارے میں سمجھاؤں گی۔ پیروڈی دراصل یونانی لفظ ہے اور اس کا اصل وطن یونان ہے، جو کہ پیرا اور آڈ آڈ کی آمیزش سے بنا ہے، یعنی پیرا اور آڈ کو ملا کر بنا ہے۔ پہلے زمانے میں جنگ کے دوران جوابی حملہ اور جنگ کے بعد جوابی نغمہ ہوتا تھا۔ یہ جوابی نغمہ ہی اس وقت پیروڈی سمجھا جاتا تھا۔ ہومر کی نظموں کی پیروڈی ہیوناکس نے کی تھی۔ یہ اسی قسم کا جوابی نغمہ تھا۔ ہیوناکس نے ہومر کا انداز بیان کر کے مینڈکوں اور چوہوں کی جنگ لکھی۔ اس نظم میں دونوں طرف کے سپاہیوں کے مکالمے اور کارنامے مبالغے سے بیان کیے گئے ہیں۔ پیروڈی کسی مشہور نظم یا نثر کے پیکر کا عکس ہوتی ہے۔ پیروڈی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بہت سے گانوں کی پیروڈی کر لیتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، تو یہ پیروڈی جو ہے یہ ادبی کوئی چیز جیسے نظم ہے یا نثر کی کوئی اقتباس ہے، اس کی نقل ہوتی ہے۔ اس کی نقل نہ کہیں گے ہم، اس کو پیروڈی کے انداز میں تھوڑا سا مزاحیہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو پیروڈی میں کسی نظم یا نثر کو مزاحیہ انداز سے تبدیلی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ پیروڈی کا مقصد مزاحیہ انداز میں کسی مشہور نظم یا نثر کی طرف توجہ دلانا ہے، جس میں لطافت اور تنقید ہوتی ہے۔ لطافت مانے لطیف سے بنا ہے، لطافت مانے لطف اندوز ہونا، اور تنقید یعنی کرٹیسائز یا تنقید ہونا، تنقید کرنا۔ اردو اخبار کا کالم جواباً عرض ہے ایک قسم کی نثری پیروڈی ہے۔ پیروڈی میں صرف ہجو یا تضحیک نہیں ہوتی، ہجو یا تضحیک کہتے ہیں کسی کا مذاق اڑانا، نہیں ہوتی، بلکہ شوخی اور شگفتگی، طنز و ظرافت سب کچھ ہوتا ہے۔ یعنی پیروڈی میں شوخی بھی ہوتی ہے، شگفتگی بھی ہوتی ہے، طنز بھی ہوتا ہے، ظرافت بھی ہوتی ہے۔ طنز و ظرافت کہتے ہیں ہیومر اینڈ سیٹائر، ہندی میں اس کو کہتے ہیں وینگ۔ دراصل پیروڈی ادبی توازن کا نام ہے۔ پیروڈی میں ادب بھی ہوتا ہے۔ کوئی ادبی شہپارے کی پیروڈی کی جاتی ہے تو اس کے اندر مزاحیہ اور شگفتہ انداز بیان کر کے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ادبی توازن کا نام ہے۔ اردو میں شاید ہی کوئی بڑا شاعر ہو جس کی پیروڈی نہ لکھی گئی ہو۔ پیروڈی کے لیے خاص شرط یہ ہے کہ نظم یا نثر کی پیروڈی کی جائے، وہ اتنی مشہور اور مقبول ہو کہ پیروڈی پڑھتے وقت فوراً اصل ذہن میں آ جائے، یعنی ہم جس کی پیروڈی کر رہے ہیں اس کی وہ نظم یا وہ غزل یا وہ نثری اقتباس اتنا مشہور ہو کہ جیسے ہی ہم پیروڈی کو پڑھیں تو وہ ہمیں ایک دم سے ہمارے ذہن میں کلک کر جائے کہ یہ تو فلاں کا شعر ہے، یہ تو فلاں کی نظم ہے، اور یا تو یہ فلاں کتاب کا اقتباس ہے۔ یعنی پیروڈی نگار شاعر کی روح تک پہنچ جائے۔ نثر کی پیروڈی نظم کی پیروڈی سے مشکل ہے۔ تربھون ناتھ ہجر اردو کا سب سے پہلا پیروڈی نگار ہے۔ کون ہے؟ تربھون ناتھ ہجر اردو کا سب سے پہلا پیروڈی نگار ہے۔ غالب کی جس غزل کی پیروڈی کی وہ یوں ہے: پھر کچھ اس دل کو بے قراری ہے، سینہ جو پائے زخم کاری ہے۔ یہ غالب کا مشہور شعر ہے۔ اس کی پیروڈی انہوں نے اس طرح کی ہے: ایک مہینے سے چپ کے بیٹھے ہیں، واہ کیا واقعہ نگاری ہے۔ ایک اور غالب کا شعر ہے: ہائے واہ رات دن شغل آہوزاری ہے۔ کیا کریں اب بیچارے اپرینٹس، رات دن شغل آہوزاری ہے۔ ہائے تخفیف اور ٹیکس کے بیچ رو چکے اب ہماری باری ہے۔ پیروڈی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر پیروڈی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا ہوتا ہے لفظی پیروڈی، یعنی لفظوں کو تھوڑے سے ہیر پھیر سے وہ یوں کا یوں اس چیز کو رکھ دیتے ہیں، صرف لفظوں کا تھوڑا سا ہیر پھیر کرتے ہیں۔ لفظی پیروڈی وہ ہے جس میں ایک لفظ کے بدلنے پر تخلیق بالکل بدل جاتی ہے۔ دوسرا، غالب کے اس شعر کی پیروڈی راجہ مہدی علی خان نے اس طرح کی۔ اصل شعر یوں تھا: ذکر اس پری وش کا اور پھر بیان اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔ اب
اس کی پیروڈی اس طرح سے کی انہوں نے کہ